اس نے اپنی بیوی کو روتا چھوڑ دیا، دوستوں کو ہنستا چھوڑ دیا، اور جب خود رونے کا وقت آیا تو کوئی بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ دوستو، یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جس کے ہاتھ میں ایک طلاق کا کاغذ تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم پیارے دوستو، یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ اس دل کی کہانی ہے جو ٹوٹ چکا ہو، اور اس شخص کی داستان ہے جس کے پاس نہ بیوی رہی نہ دوست۔ جب سارے دروازے بند ہو گئے، اللہ نے ایسا دروازہ کھولا جس کی اسے کبھی سوچ بھی نہیں تھی۔ عمران ایک سادہ سا لڑکا تھا، متوسط گھرانے سے تعلق، مگر خواب بہت بڑے تھے۔ اس نے محنت کی، چھوٹی سی نوکری سے آغاز کیا اور آہستہ آہستہ ایک اپنا چھوٹا سا کاروبار کھڑا کر دیا۔ اسی دوران اس کی شادی عائشہ سے ہو گئی۔ عائشہ خوبصورت بھی تھی اور لکھی پڑھی بھی تھی۔ شروع میں دونوں کی زندگی بڑی خوشگزار گزرتی تھی۔ عمران صبح دفتر جاتا، شام کو واپس آتا، اور عائشہ اس کے لیے چائے لے کر بیٹھ جاتی۔ اکثر کہتی، عمران، اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، شکر کرتے رہنا۔ عمران مسکرا کر جواب دیتا، ہاں عائشہ، بس تھوڑا اور آگے بڑھ جائیں، پھر زندگی آسان ہو جائے گی۔ دوست بھی بہت تھے، ہر ہفتے محفل کرتا اور گپ شپ کرتا۔ عمران سمجھتا تھا کہ بس یہی اصل زندگی ہے۔ وقت گزرتا گیا، کاروبار پھیلنے لگا، پیسہ آنے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ عمران بدلنے لگا۔ نماز چھوٹ گئی، ماں کی نصیحت بوجھ لگنے لگی، عائشہ کی باتیں فضول محسوس ہونے لگی۔ اب عمران دیر رات تک باہر رہنے لگا، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ہوٹل پر کھانے، فضول خرچیاں۔ ایک دن عائشہ نے ہمت کر کے کہا، عمران، آپ پہلے جیسے نہیں رہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ عمران نے سخت لہجے میں جواب دیا، ڈر کس بات کا؟ پیسہ ہے، عزت ہے، سب کچھ تو ہے۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ خاموش ہو گئی۔ اب گھر میں سکون ختم ہو چکا تھا۔ عمران ذرا سی بات پر غصہ ہو جاتا۔ ایک دن عائشہ نے پھر کہا، عمران، ہمیں اللہ کی طرف لوٹ جانا چاہیے، یہ دنیا دولت ہمیشہ نہیں رہتی۔ عمران چیخ پڑا، بس کرو، ہر وقت وعظ کرتی رہتی ہو۔ اسی رات عائشہ اپنے کمرے میں جا کر بہت روئی۔ چند دن بعد عائشہ اپنے میکے چلی گئی۔ عمران نے کوئی پرواہ نہ کی، اسے لگا دو چار دن میں خود واپس آ جائے گی، مگر دن ہفتوں میں بدل گئے، ہفتے مہینوں میں۔ آخرکار عائشہ نے طلاق لے لی۔ عمران کو پہلی بار دل میں ہلکا سا درد محسوس ہوا، مگر اس نے اسے نظر انداز کر دیا۔ کاروبار کا زوال، اب قدرت کا نظام حرکت میں آ چکا تھا۔ ایک بڑا سودا ہاتھ سے نکل گیا، اور پارٹنر نے بھی دھوکہ دے دیا، اور پھر بینک کا بھی نوٹس آ گیا۔ آہستہ آہستہ سارا جمع کیا ہوا سرمایہ ختم ہونے لگا۔ عمران نے دوستوں کو فون کیا۔ ایک نے کہا، یار ابھی مصروف ہوں، دوسرے نے کہا بعد میں بات کرتے ہیں، تیسرے نے فون ہی نہیں اٹھایا۔ وہی دوست جن کے ساتھ راتیں گزرتی تھی، اب سارے کے سارے غائب ہو گئے۔ عمران پہلی بار تنہائی سے ڈرنے لگا۔ اب دیر ہو چکی تھی، سب کچھ ختم ہو چکا تھا، نہ کاروبار رہا، نہ نوکری، کرائے کا مکان، بجلی کا بل، راشن کی فکر، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ ماں کے پاس گیا۔ ماں نے دروازہ کھولا تو عمران کو دیکھ کر رو پڑی۔ ماں نے بس اتنا کہا، بیٹا میں تو تمہارے لیے کب سے دعائیں کر رہی ہوں۔ عمران ماں کے قدموں میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یہ وہی عمران تھا جو خود کو سب سے زیادہ مضبوط سمجھتا تھا، آج ایک بوڑھی ماں کے سامنے ٹوٹ چکا تھا۔ اسی رات عمران نے برسوں بعد سجدہ کیا۔ وہ سجدہ عام سجدہ نہیں تھا، وہ سجدہ تھا ٹوٹے ہوئے دل کا۔ وہ روتا رہا، کہتا رہا، یا اللہ، میرا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اگر تو بھی مجھ سے روٹھ گیا تو میں کہاں جاؤں گا۔ اس رات عمران نے ارادہ کر لیا، اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ صبح فجر کو مسجد میں پہنچا۔ امام صاحب نے اسے دیکھا تو مسکرا کر سلام کیا۔ یہ مسکراہٹ عمران کے لیے خزانے سے کم نہیں تھی۔ اللہ کا کرم، دن گزرتے رہے۔ عمران نے چھوٹی سی نوکری شروع کر دی۔ تنخواہ کم تھی مگر دل مطمئن تھا۔ وہ روز ماں کے لیے سبزی لے آتا، مسجد کی صفائی میں ہاتھ بٹاتا، اور غریبوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ رہتا۔ ایک دن مسجد میں کسی نمازی نے کہا، بیٹا تم پہلے کہیں بزنس کرتے تھے نا؟ عمران نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کچھ دن بعد اسی شخص نے عمران کو ایک چھوٹا سا کام دے دیا۔ وہ کام آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ کچھ دن بعد عمران پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو چکا تھا۔ فرق صرف یہ تھا، اب عمران کے دل میں غرور نہیں تھا، شکر تھا۔ ایک شام عمران ماں کے پاس بیٹھا تھا۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا اللہ کبھی کسی کو توڑتا نہیں، بس وہ واپس بلاتا ہے۔ عمران کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ وہ سمجھ چکا تھا، بیوی کا چھوڑنا، دوستوں کا منہ موڑنا، اور کاروبار کا ختم ہونا،
یہ سب سزا نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف واپسی کا راستہ تھا۔ دوستو اگر آج آپ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، اگر لوگ چھوڑ گئے ہیں، اگر دل اداس ہے، تو یہ سمجھ لیں اللہ آپ کو اپنے قریب بلا رہا ہے، کیونکہ انسان چھوڑ سکتا ہے، دنیا چھوڑ سکتی ہے، مگر اللہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ دوستو اگر یہ کہانی آپ کے دل کو لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل نور ہدایت کہانیاں 786 کو سبسکرائب کریں اور اپنوں کو شیئر کریں، شاید کسی ٹوٹے دل کو سکون مل جائے۔ اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے، آمین ثم آمین۔ اگلی کہانی تک اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔